حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ مبارکہ ہے. ایک شخص نے اپنے کزن کو، اپنے چچا کے بیٹے کو، چچا زاد کو قتل کر دیا اور خود ہی اس کا مدعی بن کے حضرت موسیٰ کے پاس آیا کہ بتائیے جناب میرے اس بھائی کو کس نے قتل کیا ہے. حضرت موسیٰ نے ایک سادی سی بات کی. کیا فرمایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، گائے کا کچھ حصہ مقتول کو مارو، وہ خود اٹھ کے بتا دے گا مجھے کس نے قتل کیا ہے. تو اب وہ چونکہ ذبح کرنا نہیں چاہ رہا تھا، اس کو پتا تھا کہ مجرم تو میں خود ہوں، وہ ذبح چونکہ کرنا نہیں چاہ رہا تھا، اس سے کہا کہ مارو ایک حصہ گائے کا، اس کو تو یہ اٹھ کے بتا دے گا. تو اس نے جواب کیا دیا؟ کہنے لگا آپ میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں، کبھی ایسا بھی ہوا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. ہر وقت مذاق کرتے رہنا یہ تو جاہلوں کا طریقہ ہے. خوش طبعی اور چیز ہے، مسکراتے رہنا، لیکن کسی کا مذاق ہر وقت اڑاتے رہنا جاہلوں کا. جب کہا نہیں ذبح کرنی ہے تو اب ذرا دیکھیے کرنا نہیں نہ چاہ رہے. کہنے لگے اے موسیٰ پھر آپ نہ رب سے دعا کریں کہ وہ ذرا کھول کے بتائے وہ گائے کس طرح کی ہو. ارادہ نہیں نہ ذبح کرنے. فرمایا کہ رب کہتا ہے وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ زیادہ بچیا ہو، ان کے درمیان ہو، یعنی جوان گائے ہو. کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. لو اگلی بات سن لو. کہنے لگے آپ دعا کریں رب سے کہ وہ کھول کے بتائے اس کا رنگ کس طرح کا ہو. رنگ بتائیں کس طرح کا. قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء. فرمایا رب فرماتا ہے کہ صفراء رنگ کی ہو، یعنی گہرے زرد رنگ کی ہو. یہ رب فرماتا ہے اس طرح کی گائے ذبح کرو. فاقع لونھا تسر الناظرین. اور جب کوئی اسے دیکھے تو اسے اچھا بھی لگے، آنکھوں کو اچھی لگے وہ گائے. اس طرح کی گائیں ذبح کرو. لو اتنی باتیں بتا دی. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی. کہنے لگے نہیں آپ پھر دعا کریں اللہ ذرا کھول کے بتائے گائیں کس طرح کی ہو. ان البقرہ تشابہ علینا. ہمیں ذرا گائیں پر شبہ پڑ گیا ہے کس طرح کی ذبح کرنی چاہیے. وَإِنَّا انشاء اللہ لمہتدون. اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ہم ہدایت پا جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض. گائیں اس طرح کی ہو کہ وہ کبھی کھیتی میں نہ چلائی گئی ہو، یعنی اس کو کبھی کام نہ اس سے لیا گیا ہو. بیل کو لوگ لگاتے تھے نا، جو کام آج ٹریکٹر سے لیا جاتا ہے وہ گائے بیل سے لیا جاتا تھا. تو وہ کھیتی باڑی کے کام نہ اس کو لگایا گیا ہو. ولا تسقی الحرث. اور نہ اس سے پانی نکالا گیا ہو، نہ کھیت چلانے ہل چلانے میں لگائی گئی ہو. اور وہ جو کنواں ہوتا تھا جس کے گرد گائیں گھومتی تھی وہ ہر عیب سے پاک ہونی چاہیے. قالوا الآن جئت بالحق. اب کہنے لگے اب آپ صحیح بات لے کے آئے، اب سوال ختم ہو گئے نا. کہنے لگے اب آپ بات انہوں نے ذبح کر دی. وما کادوا یفعلون. پر ایسا کرتے نظر آتے، لگتا نہیں تھا کریں گے ذبح پر ذبح. اچھا یہ گائیں پھر ملی کیسے؟ امام خازن کہتے ہیں کہ ایک نیک آدمی تھا تو اس کا آخری وقت آ گیا تو اس کے پاس جو کل جمع پونجی تھی وہ ایک بچیا تھی، گائیں کی بچیا ویڑی. اس کے پاس وہ ایک بچیا تھی صرف. تو اس نے اس طرح کیا کہ اس کی گردن پر ایک مہر لگائی، اللہ کے نام پر بطور امانت اس نے اس کو جنگل میں چھوڑا. کہا یا اللہ میرا بیٹا ایک ہی ہے، وہ بھی چھوٹا ہے، اس کی حفاظت کرنا اور میرے بیٹے کو پہنچا دینا. بچہ بالغ ہو گیا. اس کی ماں نے کہا بیٹا جو امانتیں رب کے پاس رکھوائی جائیں نا ان میں خیانتیں نہیں ہوا کرتی. جا کے جنگل میں آواز دے تیری گائے واپس آ جائے گی. اس نے جا کے جنگل میں آواز دی کہ وہ جو میرے باپ نے امانت رکھوائی تھی وہ کدھر ہے. وہ نشان لگی ہوئی گائیں دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی. واللہ خیر الرازقین. جب رب بندوبست کرے، جب اللہ بندوبست کرے تو پھر معاملہ اور ہوتا ہے. وہ گائے آ گئی
اب اس نے کیا کیا اس نوجوان نے کہ وہ گائے گھر لایا، ماں سے آ کے کہا کہ اماں یہ تو اللہ نے فضل کر دیا۔ ماں کہنے لگی پتر حالات ہمارے خراب ہیں، منڈی میں لے جا اسے بیچ دے، لیکن سودا میری مرضی کے بغیر طے نہ کرنا۔ کس کی مرضی کے بغیر؟ اماں کی مرضی۔ اور سنو یار، تھے کچھ لوگ جن کو لوگوں نے تانے بھی دیے کہ تم ماں کے پیچھے لگ گیا ہے، لوگوں نے بڑا کچھ کہا، پر جو ماں کی مرضی پہ لگے ناکام نہیں ہوتے زندگی میں۔ یہ دیکھو ماں کی مرضی پہ لگا۔ اس کی قیمت کتنی تھی گائے کی؟ بڑی مہنگی تھی، پر 3 دینار کی تھی۔ منڈی میں لے گیا، 3 دینار اس کی قیمت لگ گئی۔ تو ماں نے کہا تھا میری مرضی کے بغیر سودا نہ کرنا۔ اب بچے تو نہیں نا مانتے، اماں کو کیا پتا باہر بزنس کیا ہے، لین دین کیا ہے، پر ماں نے کہا تھا میری مرضی۔ بندہ دے رہا ہے اسے 3 دینار، اس نے کہا جی میں نے طے تب کرنا ہے، ڈن تب کرنا ہے، پہلے اماں سے پوچھنا ہے۔ گھر جا کے اماں سے پوچھا، اماں کہنے لگی دے دے۔ واپس آیا تو اس نے کہا کہ میں 6 دینار دیتا ہوں، پر میری شرط ہے ماں سے نہیں پوچھنا۔ اس نے کہا تو 12 بھی دے، ڈن تب بھی ہونا ہے جب اماں نے کہنا ہے۔ وہ جب اس طرح کی اس نے گفتگو کی، واپس اپنی والدہ کے پاس گئے، کہنے لگے اماں سمجھ نہیں آتی، 3 دینار کی گائیں بندہ 12 میں خریدنے کو تیار ہے، شرط لگاتا ہے کہ اماں سے نہیں پوچھنا۔ تو والدہ کہنے لگی پتر پہلے اس سے جا کے پوچھ کیا وہ ہے کون، یہ کوئی روحانی معاملہ ہے، کوئی غیبی مدد ہے، پوچھ۔ اس سے جا کے پوچھا تو وہ کہنے لگا میں تو فرشتہ ہوں اللہ کا، تو نے گائیں بیچنی نہیں، اس لیے کہ تیرا باپ بھی نیک ہے، تیری ماں بھی نیک ہے، رب تیرے رزق میں برکت پیدا فرمانا چاہتا ہے۔ جا کے کہا کہ تیرے ماں باپ نیک تھے، اسے نہ بیچنا گائے کو، تو کیا کریں؟ کہنے لگے بنی اسرائیل والے سوال کر کر کے خود مشکل میں آ گئے۔ اب وہ ایسی گائے جو جوان بھی ہو، یہاں تو ہر غریب آدمی اپنی گائیں یہاں لگا دیتا ہے، کھیتی باڑی میں یہاں لگا دیتا ہے، کنویں میں پانی نکالنے میں، تو یہاں تو ہر ایک کی گائیں، تو ایسی گائیں جس کا رنگ بھی اتنا پیارا ہو، زیادہ بوڑھی زیادہ بچی بھی نہ ہو، اور ابھی تک کھیت میں بھی نہ لگی ہو، وہ سوائے تیرے کہیں نہیں ہے۔ اس نے کہا چل پھر مہربانی کر بتا میں کتنے کو دوں گائیں، اگر وہ آ جائیں تو کتنے کو بیچنی ہے؟ اسے کہنا کوئی نہیں، ریٹ تو زیادہ کرنا ہی نہیں، ان سے کہنا گائے کے اندر سے گوشت نکال دیں اور جتنا گوشت ہے اتنے پیسے بھر دیں، اس کی کھلڑی بھر دیں۔ اب وہ بنی اسرائیل والے ڈھونڈتے پہنچ گئے، کہا جناب گائیں 3 دینار کی یا 6 لے لو۔ اس نے کہا نہ بھائی، ذبح کروں گا، گوشت نکالوں گا، جتنا وزن گوشت کا اتنے پیسے بھرو گے کھال میں تو پھر گائے تمہیں ملے گی۔ اب مجبور تھے، کیا کرتے؟ ابن کثیر حدیث لائے ہیں، امام سیوطی نے در منصور میں بھی لکھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو جوانوں، اور اسے دل کی تختی پہ لکھو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر بنی اسرائیل والے زیادہ سوال نہ کرتے تو اتنی مشکل کا شکار نہ ہوتے۔ انہوں نے سوال اتنے کیے کہ چارہ نہیں ہے اب ان کے لیے، چارہ نہیں ہے اب ان کے لیے کہ یہ ادھر ادھر جا سکے، مجبوری بن گئی، یہی گائے خریدنی ہے، یہی لے جانی ہے۔ اب اتنا سارا مال جمع کر کے وہ گائے خریدی، ذبح کی، تو مقتول کو جب اس کا ایک حصہ مارا تو اس نے اٹھ کے کہہ دیا یہ جو مدعی بنا ہوا ہے نا، یہی تو میرا قاتل ہے، یہی تو میرا قاتل ہے، یہی تو ہے جس نے یہ سارا کام کیا۔ میں کہتا ہوں کہ زندگی میں سکون لینا ہے تو اپنی سوچ اس طرح کی بناؤ۔ میری سوچ اس طرح کی ہے کہ جس طرح کے ماں باپ اللہ نے مجھے دیے ہیں شاید کسی کو نہیں ملے، جس طرح کے استاد رب کریم نے مجھے دیے شفقت کرنے والے شاید کسی کو نہ ملے، جس طرح کے مرشد اللہ نے مجھے عطا فرمائے شاید کسی کو نہ ملے، جس طرح کے شاگرد اور جس طرح کے سالکین طریقت محبت کرنے والے دوست مرید احباب مجھے ملے کسی کو نہیں مل سکتے۔ آپ اپنی زندگی میں یہ مزاج پیدا کریں، یہ چیزیں شکر لاتی ہیں زندگی میں، یہ شکر لاتی ہیں۔ اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنی بھی نعمتیں، دیکھیں نا حضرت سعدی شیرازی کوئی جوتا اٹھا کے لے گیا تھا مسجد سے، تو جوتا اٹھانے والے تو اٹھا ہی لیتے ہیں، اور موبائل لے جانے والے بھی موبائل، لیکن موبائل لے کے جا سکتے ہیں، تعلقات نہیں لے کے جا سکتے۔
موبائل لے کے جا سکتے ہیں، آپ کی آواز چھین کے نہیں لے جا سکتے۔ وہ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ ایک چیز ہم نے لے لی، بھائی بہت ساری چیزیں آپ کی رسائی نہیں ہے، آپ جا ہی نہیں سکتے وہاں تک۔ بھائی حضرت سعدی شیرازی کا نا کوئی جوتا اٹھا کے لے گیا مسجد سے، تو آپ کا خادم کہنے لگا بڑا ہی بھائی کوئی نالائق آدمی ہے جو حضرت شیخ کا جوتا اٹھا کے لے گیا۔ تو حضرت ہنس پڑے، کہنے لگے جوتا ہی لے گیا نا، کہیں پیر تو نہیں نہ لے کے گیا؟ پیر سلامت ہے تو اللہ تعالیٰ جوتا اور بھی عطا کرے گا۔ ہم نا یہ مزاج پیدا کر لیں تو زندگی میں شکر آ جائے، ٹھہراؤ آ جائے، سکون آ جائے۔ اللہ کی جتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں کبھی ایک ایک پہ غور کرو۔ صرف دانت میں درد ہو جائے تو سارا وجود تکلیف میں، صرف آنکھیں اگر تھوڑی اذیت میں آ جائے تو سارا وجود تکلیف میں، ایک بخار ہی چڑھ جاتا ہے نا۔ بچوں کو بھی بندہ قریب نہیں آنے دیتا، کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ آپ کے پاس صحت ہے تو سب کچھ ہے، گھر، بچے، صحت، تندرستی، اور دنیا کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ رب صحت دے تو سجدے کی توفیق بھی دے، اللہ تعالیٰ شعور دے تو پھر مسجد آنے کا موقع بھی دے۔ یہ بہت بڑی مالک کی توفیق ہے میرے عزیز، یہ ساری نعمتیں ہیں۔ اور صحیح بخاری میں موجود ہے کہ رسول پاک علیہ السلام بھی اللہ کی نعمت ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، رب فرماتا ہے مومنو میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، تمہیں اپنا رسول عطا فرمایا۔ میں نہیں کرتا کوئی تفسیر اس آیت کی، میں کسی مفسر کا قول آپ کے سامنے نہیں رکھتا۔ خدا را میری ملت کے جوانوں، یہ قرآن مجید کی آیت محکم ہے، کوئی متشابہات میں سے نہیں ہے، محکم ہے، واضح ہے۔ پورے میلاد شریف میں پورے حضور علیہ السلام کی محبت کے عنوان میں، نبی پاک کی سیرت کے عنوان میں، غلامی کے عنوان میں، تذکروں کے عنوان میں، حضور کی نعتوں کے عنوان میں، حضور کی سنت شریعت پر عمل کرنے کے عنوان، ایک بات صرف ایک، کہ کائنات کا پیدا کرنے والا رب کہتا ہے یہ رسول تم پر میرا احسان ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ میرا احسان ہے، یہ میرا احسان ہے۔ دوستو اگر ہم تھوڑا سا دیکھو نا، میں نے زندگی میں وہ لوگ دیکھے ہیں جو نا نعمتوں کے چھن جانے سے خوف میں رہتے ہیں، آزمائش کا شکار رہتے ہیں، ڈرے ڈرے سہمے سہمے رہتے ہیں کہ یار بڑا فضل ہے خدا کا، کہیں کچھ چیز چھن نہ جائے۔ یعنی کسی بیمار کو دیکھ کے جب کوئی آدمی کانپتا ہے، لرزتا ہے اس کا وجود، تو مانا کیا ہوتا ہے کہیں میری صحت بھی نہ چلی جائے۔ جب کوئی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو لوگ زندگی کی نعمت کو سوچ کر خوف کھاتے، خدا نہ خواستہ کسی کا عزیز بچھڑ جائے تو لوگ اپنوں کو یاد کر کر کے روتے ہیں۔ نعمتوں کے بارے میں کچھ لوگ بڑے شدید حساس ہو جاتے، کہیں چلی نہ جائے، کہیں چلی نہ جائے۔ یہ جو صحابہ ہر وقت حضور کی ناراضگی سے ڈرتے تھے نا، ہر وقت حضور کی ناراضگی سے، ذرا سانس بھی اونچا نہیں لیتے تھے۔ یعنی اس بارگاہ میں وہ بیٹھتے تھے نا تو یوں بیٹھتے تھے سروں پہ پرندے بیٹھے، وہ گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے دروازے پر کریم کے دروازے پر دستک نہیں دیتے تھے۔ وہ اس نعمت کے معاملے میں حساس تھے، ان کو پتا تھا کہ وہ دو عالم کی رحمت تھے، وہ جہاں چاہتے وہیں رہتے۔ یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ تو مہربانی۔ دوستو ہم اگر حضور اتنی بڑی نعمت ہمارے لیے بن کے آئے، اگر ہمیں کبھی اس کا احساس نصیب ہو جائے نا، احساس، ابن القیم ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ اگر حضور نہ آتے تو لوگوں نے ایک دوسرے کا گوشت کاٹ کے کھانا تھا۔ دنیا جس ڈگر پہ چلی گئی تھی نا، کتنا کچھ سخت ہوگا وہ شخص جو بیٹی کو پہلے مارتا ہی نہیں، ایک ہے مار کے دفن کر دینا، لیکن زندہ بیٹی کو یعنی زندہ بیٹی کو، میری ایک بیٹی ہے، سارے گھر والے کوئی بات کہیں تو میں ٹال سکتا ہوں، ان کی ماں کبھی کبھی کہتی ہے کہ وہ پتہ لگے گا نا جدو تھی دی گل موڑو گے،
تو میں نے کوئی پی ایچ ڈی تو نہیں کی اور بیٹیوں کے حقوق پہ، میں کوئی اس پر ایم فل کا مقالہ تو نہیں لکھ کے آیا، میں نے کوئی ریسرچ تو نہیں کی کہ بیٹی سے پیار کرنا چاہیے، میں نے کوئی دیکھا تو نہیں کلیجہ پھاڑ کے کہ بیٹی کے دل میں میرے لیے پیار کتنا، یہ دیکھا تو نہیں، لیکن یہ اتنا پیار کہاں سے آیا؟ یہ جو بیٹی کے جانے کا، حالانکہ بیٹی نے جانا ہوتا ہے، یہ بیٹی کے جانے کا تصور کر کے لوگ رو پڑتے ہیں، یہ جو زندگی لگا دیتے ہیں کہ میری بیٹی خوشحال رہے، اس کے گھر میں رونق رہے، اس کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آئے، تو یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی انسان ہے، یہ وہی زمین ہے جس زمین پر لوگ بیٹی کو مارتے بھی نہیں تھے، زندہ بچی پیدا ہونے والی گڑھا کھود کے اس میں رکھ کے مٹی ڈال دیتے تھے، زندہ بیٹیاں دفن کر دیتے تھے۔ رب کہتا میں نے احسان کیا تم پہ، میں نے احسان کیا، کیا؟ میں نے تمہیں اپنا رسول دیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے تمہیں رسول دیا، اس رسول نے نہ تمہیں کر کے دکھایا کہ بیٹی کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ جب بھی سیدہ فاطمہ آئی حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے، بیٹی کا ماتھا چوما، اپنی جگہ پہ بٹھایا، اعزاز دیا، کرم کیا۔ کسی کافر کی بیٹی بھی آ گئی تو رسول کریم نے چادر اتار کے بیٹی کے سر کو ڈھانپ دیا۔ رسول پاک کے گھر میں بہن آ گئی، رضائی بہن، تو محبوب نے ساری ازواج سے کہا جو جو تمہارے گھروں میں اکٹھا کر کے لے آؤ، جو ہے لاؤ سارا اکٹھا کر کے، اس لیے کہ میری بہن آئی ہے۔ پھر میرے قریب نے فرمایا اگر تو کہے تو تیرے لیے مدینے میں گھر نہ بنا دوں، تو یہیں رہ جانا، یہیں رہ جا۔ تو حضرت شیمہ عرض کرنے لگی نہیں حضور میں نے واپس جانا ہے۔ فرمایا جاؤ۔ عرض کرنے لگی بڑی سخت جنگ کر کے میرے قبیلے کو گرفتار کیا گیا ہے، سخت جنگجو ہیں، انہوں نے بڑی لڑائی کی ہے، بڑی مخالفت کی ہے دین کی، لیکن حضور اگر میں کہوں گی میں آپ کی رضائی بہن ہوں، میں اگر کہوں گی تو میرا سارا قبیلہ چھوڑ دیں گے؟ حضور نے فرمایا تو کہہ میں ابھی چھوڑ دیتا ہوں۔ چھوڑ دیا تیرا سارا۔ یہ کہاں سے آئی لطافتیں، یہ حسن، یہ توانائی، یہ شوق؟ مالک کہتا ہے تم نہیں بدل سکتے تھے، یہ میں نے احسان کیا، میں نے تمہیں اپنا رسول عطا فرمایا، تمہیں میں نے اپنا نبی دیا، اس نے تمہارا تزکیہ کر دیا، تمہارا باطن دھو ڈالا، میل کچیل اتر گئے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، انہوں نے قرآن پڑھ پڑھ کے تمہارا تزکیہ کر دیا، باطن دھو ڈالے۔ یہ محبتیں سینہ بسینہ آ رہی ہیں۔ حضور نے ایسا تزکیہ کیا ہے کہ اب دلوں میں شوق اور طرح کے ہیں، درد اور طرح کے ہیں، باتیں اور طرح کی۔ غلام بڑا مشکل کام ہے، غلام بننا۔ یہاں تو ملازمت مشکل ہے، جس کے ساتھ آپ نے باقاعدہ کمٹمنٹ کی ہوتی ہے نا، صبح 8 بجے سے 4 بجے تک کی، اور آپ کی چیزیں طے ہوتی ہیں، وہاں بھی ڈیوٹی کرنا بڑا لوگ مشکل کر دیتے ہیں۔ بعض افسران کی اخلاقی پوزیشن اللہ ماشاءاللہ اس طرح کے بڑے بڑے اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن بعض کی اس طرح کی ہوتی ہے کہ بندہ گھٹن کا شکار ہو جاتا ہے کہ جاؤں کہاں۔ یہ تو ہے صرف آپ، اور آپ اس میں بالکل آزاد ہوتے ہیں، سویرے فارغ ہو جائے، نہیں آتا میں یہ میرا ریزائن رکھو، آپ فارغ ہیں۔ لیکن جب لوگ غلام بنتے تھے، غلام انہیں خرید لیا جاتا تھا، غلاموں کو مارا جاتا تھا تو کوئی ان کا درد محسوس نہیں کرتا تھا، وہ کاٹ ڈالا جاتا تھا تو کوئی درد محسوس نہیں کرتا تھا، درے لے کر جتنے دل کرتا آقا مارتا، آپ کو پوچھنے والا نہیں تھا۔ یہ دیکھو نا حالات بدل گئے۔ سیلاب تو آیا یہاں سے 5 گھنٹے کے فاصلے پر، لیکن جہاں میں نے لوگوں کو روتے دیکھا، آنکھوں میں آنسو دیکھے، بیٹیوں کو کہا، بیٹیاں کہنے لگی ہمارے جہیز کا سامان لے جاؤ، دے دو سیلاب والوں، مائیں کہنے لگیں کہ یہ بالیاں کس کام کی ہیں اگر حضور کی امت کے کام نہ آئی، لے لو، میں نے خیرات کی۔ تڑپ گئے لوگ، وہ پردیس کاٹنے والے، اوورسیز پاکستان، وہاں بیٹھ کر انہوں نے کہا ہماری رقوم لو، تقسیم کرو ان لوگوں کے بھی۔ یہ درد کہاں سے آیا؟ رب کہتا ہے میں نے احسان کیا ہے، تمہیں رسول عطا فرمایا، یہ میں نے احسان کیا ہے، تمہارے باطن پھیر دیے۔ کتنی کو نیکیاں کر سکتے ہیں ہمیں تو سونا بھی، ہمیں تو کھانا بھی، ہمیں تو سفر بھی کرنا، ہمیں تو گپ شپ بھی لگانی۔ اور پچھلی امتوں کی عمریں کتنی ہوئی؟ 300 سال، 400 سال، 500 سال، 900 سال۔ کیسے کرتے نیکیاں؟
کس طرح پہنچتے. اور پھر کمال دیکھو, عمریں تھوڑی اور کنتم خیر امت, مل گئی ان سب کی امامت اس امت کو. مثلا یہ تھوڑی دیر دیکھو نا, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے ذرا 1 منٹ کے لیے اپنے آپ کو اکیلے کر کے بھی دیکھنا چاہیے. اپنے وہ کسی نے کہا تھا, بنا ہے شاہ کا مصاحب تو پھرے ہے اتراتا, وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے, اس کے پلے کیا ہے اسے پتا تو ہے. جو تو بنا ہے شاہ کا غالب تو پھرے ہے اتراتا. اور درویش نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ میں گلیاں دا روڑا کوڑا, میں گلیاں دا اوئے ہوئے. روڑا کوڑا دیکھا ہے کبھی کسی نے پلٹ؟ یہ روڑا کوڑا انہوں نے کہہ دیا, کبھی اس پر غور کرو, بدبو آتی ہے. لوگ کی نیا جوتا پہن کے بھی اس پر چلنا پسند نہیں کرتے. روڑا کوڑا جو ہوا, روڑا کوڑا جو ہوا. لیکن وہ انہوں نے اپنے آپ کو تشبیہ کس سے دی, کہنے لگے وہ میں تے گلیاں دا روڑا کوڑا, یہ تے مینو محل چڑھایا ہے سائیاں. یہ تو نظر کرم ہو گئی, مختصر سی میری کہانی ہے, یہ جو بھی ہے آپ کی مہربانی ہے. یہ تو کرم ہے حضور کا. ہم کتنی کو نیکیاں کر سکتے تھے بھلا, کتنی کو مشقت. اور ویسے بھی جس طرح کی ہماری طبیعت ہے, یعنی سارا سال جو لوگ آرام سکون سے نادرا کے دفتر بھی 2 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں, پاسپورٹ کے دفتر میں بھی 2 گھنٹے کھڑے رہ سکتے ہیں, جو امیگریشن کے لیے ایئرپورٹوں پہ بھی 1.5 گھنٹہ انتظار کر لیتے ہیں, وہ 1 گھنٹہ تراویحوں میں کھڑے نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں یہ مشکل کام ہے. سارے کام کرا لیں آپ, سارے کرا لیں, لیکن اگر آپ کسی سے کہیں نا یار آج مہربانی کرا میرے ساتھ ایک سپارہ پڑھ, یہ مشکل ہوتا ہے. اللہ ماشاء اللہ ہم نے کتنے کو نیکیاں کرنی تھی. رب کہتا ہے میں نے احسان کر دیا, تمہیں رسول دیے, میں نے تمہیں رسول دیے. تم نیکی کا سوچ لینا مخلص ہو کے. ہم سوچ بھی لیں تو ہمیں ثواب مل جاتا ہے, اور اگر کر لیں تو پھر 1 کرتے ہیں تو 10 کا اجر ملتا ہے. یعنی کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو کی نہیں, صرف سوچی تھی, ارادہ کیا تھا, موقع نہیں ملا, صرف ارادہ کیا تھا. قیامت کے دن ان کا اجر ملے گا, ڈھیروں ثواب ملے گا, نامہ اعمال میں درج ہوں گی. کس کی وجہ سے؟ رب کہتا میں نے تمہارے اوپر احسان کیا, میں نے تمہیں رسول عطا فرمایا. میں نے کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو اگر کبھی ہمیں سمجھ میں آ جائے نا تو کم از کم اتنا ضرور ہو کہ زمین کے اوپر قدم رکھنے شروع کر دیں ہم لوگ کہ یار یہ اعزاز ہمارا ہی ہے, یہ شان ہماری ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہمیں اعزاز کا ملا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کبھی سوچتا ہے نا انسان تو بڑا اوپر چلا جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن نا کچھ لوگ ہوں گے میری امت کے جنہیں دیکھ کے نبی اور رسول رشک کریں گے, ان کے چہرے نور سے روشن ہوں گے, وہ نور کے ممبروں پہ بٹھائے جائیں گے. لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے, تو انہیں کہا جائے گا یہ رسول کریم کی امت کے لوگ ہیں. اور پھر حضور نے ساتھ آیت پڑھی, آیت الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. باعث فخر لوگ ہیں یہ, باعث فخر. تو عبادتیں تو پہلے امتوں کے ولیوں کی زیادہ ہیں, رشک ان پر کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اس لیے کہ رب کہتا ہے میں نے احسان کیا ہے تمہیں رسول عطا فرمایا, میں نے احسان کیا ہے تمہیں رسول. اب مجھے بتائیں, ہر نعمت کا شکر ادا کرنا ہے, اور یہ جو نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے نبی پاک کا غلام بنایا,